السلام علیکم ویورز، آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کڑھائی کی ریسپی، چکن کڑھائی ریسپی۔ یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے بنانے کا اور یہ آپ بہت انجوائے کریں گے اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے پیاز کٹ کر کے 3 سے 4 میڈیم سائز کے ان کو آپ نے براؤن کر کے ایک برتن میں نکال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چکن جو واش کیا ہوگا آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ چکن کو آپ نے جب بھی واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی ٹوکری میں ڈال کے نچوڑنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں پانی جو ہے بالکل اچھے سے نکل جائے، کیونکہ اگر آپ اس طرح ایڈ کر دیں گے تو وہ پانی بہت زیادہ چھوڑ دے گا گھی میں اور بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جیسے ہی وہ ہلکا سا براؤن ہوا اس کو میں نے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد میں نے پیاز چوپ کیا ہوا، لہسن ادرک کا پیسٹ پہلے میں نے ڈال کے اس کو لائٹ سا براؤن کیا۔ پیاز کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر کے اس کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ کوشش کیجئے گا اگر آپ کے پاس گھر میں بلینڈر موجود ہے تو آپ کڑھائی بناتے ہوئے ہر چیز کو بلینڈ کر کے ڈالیں۔ جب تک یہ براؤن ہوگا ایک سائڈ پہ میں پیاز جو میں نے براؤن کیا تھا وہ میں جگ کے اندر شامل کر دوں گی، اور قورمے میں جتنے بھی کڑھائی میں جتنے بھی مسالے شامل ہونے ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی۔ آپ نے اس طرح سے پیاز کو شامل کر دینا ہے، اور دہی لے کر آپ نے دہی کو تقریباً آپ نے 1 کپ کے برابر دہی یا 2 کپ کے برابر دہی آپ نے جتنا آپ کے پاس ریکوائرڈ ہے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے، کیونکہ گریوی بہت اچھی کڑھائی کی بنانے کے لیے دہی بہت کمپلسری ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو اسمیل ہے چکن کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور گریوی بہت اچھے سے بن جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر میں شامل کر دوں گی کڑھائی مسالہ، اور میرے پاس قورمہ مسالہ بھی اویلیبل تھا، میں 2 چمچ اس کے بھی ڈال دوں گی۔ آپ نے اس کو سارا شامل نہیں کرنا، آپ نے اس کے 2 3 چمچ صرف شامل کرنے ہیں۔ ابھی یہ صرف ایک پیسٹ تیار ہو رہا ہے اس کے لیے، باقی وہ مسالے بعد میں شامل ہوں گے، وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کے اندر اس طرح میں نے یہ تھوڑا سا کڑھائی مسالہ ڈال لیا اور تھوڑا سا قورمہ مسالہ شامل کر دیا۔ آپ نے بھی یہی پروسیجر استعمال کرنا، اور دیکھیے گا میں نے نیشنل کے یوز کیے ہیں، آپ کے لیے جو بہتر لگے آپ نے وہ کرنے ہیں۔ جیسے ہی پیاز ایک سائڈ پہ براؤن ہو گیا تھا، لہسن ادرک کا پیسٹ، ٹماٹر بھی میں نے اور ان کے اندر ہری مرچ ڈال کے اس کو بھی بلینڈ کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ براؤن ہوں گے اس ٹماٹر کا پیسٹ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی، اور اسی کے ساتھ جو میں نے گوشت کو فرائی کیا ہوا تھا، لائٹ براؤن سا کیا تھا، میں اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ اس کو اس کے اندر شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی۔ ٹماٹر جب میں نے بلینڈ کیے ہیں اس لیے وہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، کیونکہ گوشت فرائی میں بھی کافی زیادہ گل چکا تھا۔ اس کے بعد جو باقی مسالے بچ گئے تھے، قورمہ مسالہ اور کڑھائی مسالہ، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میں نے سارا شامل نہیں کیا تھا دہی میں، تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی۔ جب تک یہ بھون رہا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ جیسے ہی وہ ٹماٹر کا پیسٹ اچھے سے بھون گیا ہے، جو میں نے وہ پیسٹ بنایا ہوا تھا جس کی ویڈیو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی، تو اسی طرح اس کو آپ نے شامل کر کے دم پہ رکھ دینا ہے۔ آپ یہ بہت ہی کڑھائی انجوائے کریں گے، آپ کی فیملی بہت انجوائے کرے گی، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہ بہت اچھی کڑھائی بن کے تیار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا یہ اس کی گریوی دیکھیں کتنی خوبصورت بن جائے گی، اور یہ بالکل دیگ کا ذائقہ دے گی آپ کو۔ اسی طرح لاسٹ میں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کر دوں گی، کالی مرچ تھوڑی سی شامل کر دوں گی۔ اس کو شامل کرنے کے بعد میں نے ادرک کے جوے تھوڑے سے لیے تھے پریزنٹیشن کے لیے، وہ اس میں شامل کر دوں گی، اور دھنیا شامل کر دوں گی۔ آپ نے بھی اسی پروسیجر کو فالو کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی فیملی ضرور اس کو انجوائے کرے گی، اور ہری مرچ پریزنٹیشن کے لیے آپ جو بھی اس کے اوپر شامل کرنا چاہے۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔